آج کے اس تفصیلی جائزے کا آغاز ایک ایسی بحث سے ہوتا ہے جو صدیوں پرانی ہے لیکن آج بھی اتنی ہی تازہ ہے۔ بالکل۔ اور میرا خیال ہے کہ آج کے اس تیز رفتار اور ٹیکنالوجی کے دور میں تو اس کی اہمیت پہلے سے کئی زیادہ بڑھ چکی ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر بے شمار کتابیں لکھی گئیں اور کئی فلسفے کھڑے ہوئے۔ جی ایسا ہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا مذہب واقعی انسانی اور سائنسی ترقی کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے؟ یہ واقعی ایک بہت بنیادی سوال ہے۔ تو آج ہم جس مواد کا گہرائی سے تجزیہ کرنے والے ہیں وہ اسلام زیر سوال نامی ایک سیریز کا حصہ ہے۔ اس خاص تحریر کا عنوان ہے فیتھ اینڈ پروگریس، اے بیلنسڈ پیراڈائم آف ایڈوانسمنٹ۔ بالکل۔ اس تحریر میں ان تمام روایتی تصورات کو ایک بالکل نئے زاویے سے پرکھا گیا ہے جو ہم عموماً مذہب اور ترقی کے حوالے سے سنتے آئے ہیں۔ جی، اور اس سے پہلے کہ ہم اس تحریر کے اصل دلائل کی گہرائی میں اتریں، میری رائے میں ایک بنیادی اصول کو واضح کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ وہ یہ کہ اس جائزے کا مقصد قطعی طور پر کسی مخصوص مذہبی عقیدے یا سیاسی نظریے کی ترویج، تائید یا اس کی مخالفت کرنا نہیں ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ ہمارا ہدف صرف اور صرف ان دلائل، نظریات اور تاریخی حوالوں کا ایک مکمل غیر جانبدارانہ تجزیہ کرنا ہے جو اس تحریر میں پیش کیے گئے ہیں۔ جی ہاں۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مصنف نے کن بنیادوں پر یہ مقدمہ کھڑا کیا ہے اور ان کے دلائل کی منطق کیا ہے۔ اور یہی آج کا ہمارا اصل مشن بھی ہے۔ ہم اس روایتی اور عام بیانیے سے ذرا ہٹ کر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ترقی اور مذہب کے درمیان تعلق کی کیا نئی تشریح اس تحریر میں سامنے لائی گئی ہے۔ کیونکہ اگر ہم آج کی عام سوچ کی بات کریں تو جدید دور میں اکثر یہی بیانیہ غالب نظر آتا ہے کہ مذہب انسان کو ہمیشہ ماضی کی طرف دھکیلتا ہے۔ جی بالکل۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ مذہبی خیالات سائنسی سوچ کا گلا گھونٹ دیتے ہیں، تحقیق کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور انسان کی آزادی کے دشمن ہیں۔ یہ وہ سوچ ہے جو ہمیں میڈیا اور اکیڈمیا میں اکثر سننے کو ملتی ہے۔ اور دیکھیں، یہیں سے مصنف اپنی اصل بحث کا آغاز کرتے ہیں۔ اس عام تاثر کو چیلنج کرنے کے لیے وہ ایک انتہائی بنیادی اور گہرا جوابی سوال اٹھاتے ہیں۔ اچھا۔ وہ پوچھتے ہیں کہ آخر ہم اس ترقی یا پروگریس کی کیا تعریف کرتے ہیں؟ یعنی پروگریس کا مطلب کیا ہے؟ بالکل۔ کیا ترقی کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس جدید ترین ٹیکنالوجی ہو، آسمان سے باتیں کرتی ہوئی عمارتیں ہوں، تیز ترین گاڑیاں ہوں اور معاشی اشاریے بس اوپر جا رہے ہوں؟ یا پھر ایک حقیقی اور پائیدار ترقی کے لیے اس میں انسانیت، ہمدردی اور اخلاقی بلندی کا شامل ہونا بھی اتنا ہی لازمی ہے؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ جی، اور اگر ہم اس بات کو وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ تحریر ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم نے دنیاوی کامیابی کو صرف مادی پیمانوں تک محدود کیوں کر دیا ہے۔ مصنف کا استدلال ہے کہ جب تک ہم ترقی کی درست تعریف نہیں کریں گے، ہم مذہب اور ترقی کے تعلق کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ یہ تو واقعی ایسا پہلو ہے جو چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ ہی بدل دیتا ہے۔ مطلب ہم عموماً جی ڈی پی اور ٹیکنالوجی کی دوڑ کو ہی کامیابی سمجھ لیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اسی بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے اس تحریر میں ایک خاص قرآنی حوالے کا ذکر کیا گیا ہے جس نے میری خاص طور پر توجہ کھینچی ہے۔ جی، سورۃ ہود کا حوالہ۔ ہاں، اس میں سورۃ ہود کی آیت نمبر 61 کا ذکر ہے جس میں ایک انتہائی دلچسپ عربی لفظ استعمال ہوا ہے، وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا۔ اب اگر اس عام سوچ کو دیکھا جائے کہ مذہب تو بس دنیاوی چیزوں سے دور رہنے اور پہاڑوں پر جا کر بیٹھنے کا درس دیتا ہے تو یہ قرآنی حوالہ سوچ کے بالکل متضاد کھڑا نظر آتا ہے۔ مصنف نے اس کی کیا تشریح کی ہے؟ مصنف نے اس لفظ کی جو تشریح کی ہے وہ دراصل اس پوری بحث کا ایک بہت ہی کلیدی حصہ ہے۔ لفظ استعمار کا جو مطلب مصنف نے بیان کیا ہے وہ محض دنیا میں زندہ رہنا یا وقت گزارنا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ اس کا مطلب دراصل زمین کو آباد کرنا، اسے سنوارنا، اس کے وسائل کو دریافت کرنا اور اس پر تعمیر و ترقی کے کام کرنا ہے۔ یعنی ایک ایکٹیو رول۔ بالکل، انسان کو زمین پر ایک فعال اور تعمیری کردار ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مصنف اس نقطے کو بنیاد بناتے ہوئے اس سطحی سوچ کی مکمل نفی کرتے ہیں جس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ مذہب انسان کو دنیاوی ترقی سے دور رہنے کا درس دیتا ہے یا صرف دنیا سے کٹ جانے کی تعلیم دیتا ہے۔
اس تحریر کا استدلال یہ ہے کہ کائنات کو سمجھنا اور زمین کو ایک بہتر جگہ بنانا تو خود ایک بنیادی مذہبی حکم ہے۔ چلیں، یہ تو ایک نظریاتی بات ہو گئی نا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس نظریے کا کبھی کوئی عملی اطلاق بھی ہوا؟ جی، مطلب اگر ہم اس بات کو تاریخ کے آئینے میں دیکھیں تو کیا کبھی ایسا وقت آیا جب مذہب اور سائنس ایک ساتھ چل رہے ہوں؟ اس تحریر میں تاریخ کا کیسا نقشہ کھینچا گیا ہے؟ دور اس تحریر میں پیش کیا گیا ہے وہ واقعی حیران کن ہے۔ مصنف اس دور کی طرف اشارہ کرتے ہیں جب مسلم دنیا علم، تحقیق اور ایجادات کا عالمی مرکز ہوا کرتی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب دنیا کے کئی حصے، خاص طور پر یورپ، علمی لحاظ سے تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن اس خطے میں ایک الگ ہی سائنسی انقلاب برپا ہو رہا تھا، اور اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے مصنف نے باقاعدہ تاریخ کی 3 قداور شخصیات کا ذکر تفصیل سے کیا ہے۔ تو اگر ہم اس سائنسی انقلاب کی بات کر رہے ہیں تو وہ کون سی شخصیات ہیں جن کا ذکر مصنف نے بطور مثال کیا ہے؟ ان میں سب سے پہلا نام الخوارزمی کا ہے۔ اچھا، مصنف بتاتی ہیں کہ کس طرح الخوارزمی نے ریاضی کی دنیا میں ایک زبردست انقلاب برپا کیا، خاص طور پر الجبرا کے میدان میں، جس نے مستقبل کی سائنس کا راستہ ہموار کیا۔ یہ تو بڑی کمال بات ہے۔ اگر ہم آج کے دور کی بات کریں تو ہمارے اسمارٹ فونز اور انٹرنیٹ پر چلنے والی ہر ایپ، ہر سرچ انجن انہی الگوریدمز پر تو چل رہا ہے۔ بالکل۔ اور یہ لفظ الگوریتھم بھی تو الخوارزمی کے نام ہی سے نکلا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آج کی ڈیجیٹل دنیا کی بنیادیں اس دور میں رکھی جا رہی تھیں۔ اس کے علاوہ اور کن کا ذکر ہے؟ دوسری بڑی شخصیت جن کا حوالہ دیا گیا ہے وہ ابن سینا ہیں۔ مصنف ان کی علم طب یعنی میڈیسن میں خدمات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ جی، ان کا نام تو بہت سنا ہے۔ جی ہاں، ابن سینا نے طب کے میدان میں وہ عالمی رہنمائی فراہم کی کہ ان کی لکھی ہوئی کتاب، جسے القانون فی الطب کہا جاتا ہے، وہ صدیوں تک یورپ کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں لازمی نصاب کے طور پر پڑھائی جاتی رہی۔ صدیوں تک؟ یہ واقعی حیرت انگیز ہے۔ اور تیسرے نمبر پر مصنف نے ابن حیتم کو پیش کیا ہے۔ اس تحریر کے مطابق انہیں جدید تجرباتی سائنس یعنی ایکسپیریمنٹل سائنس اور آپٹکس کا بانی تسلیم کیا جاتا ہے۔ انہوں نے روشنی اور بینائی کے حوالے سے پرانے تصورات کو محض نظریاتی بحث سے نہیں بلکہ باقاعدہ تجربات کے ذریعے غلط ثابت کیا۔ یہ تمام ایجادات اور دریافتیں واقعی شاندار ہیں، لیکن ایک عام تاثر تو یہی ہوتا ہے نا کہ سائنسدان ہمیشہ مذہب سے باغی ہوتے ہیں، یا پھر مذہب اور سائنس کی ہمیشہ آپس میں جنگ رہتی ہے۔ جی، یہ ایک بہت عام سوچ ہے۔ تو مصنف ان سائنسدانوں کے مذہبی رجحانات کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ مذہب سے دور تھے اور تبھی اتنی ترقی کر پائے؟ یہی تو وہ مقام ہے جہاں مصنف نے سب سے زیادہ زور دیا ہے اور ایک حیران کن حقیقت سامنے رکھی ہے۔ مصنف واضح کرتے ہیں کہ یہ تمام عظیم شخصیات انتہائی گہری مذہبی سوچ رکھنے والے لوگ تھے۔ اچھا، ان کا تعلق کسی ایسے طبقے سے نہیں تھا جو مذہب سے بیزار ہو یا جسے سائنس پڑھنے کے لیے اپنے عقیدے سے بغاوت کرنے پڑی ہو۔ یعنی وہ اپنے مذہب پر سختی سے کاربند تھے۔ بالکل۔ مصنف ان تمام تاریخی حقائق کو آپس میں جوڑتے ہوئے یہ مضبوط استدلال پیش کرتے ہیں کہ ان کے مذہب نے انہیں تحقیق کرنے یا کائنات پر غور کرنے سے ہرگز نہیں روکا، بلکہ اس کے بالکل برعکس ان کے مذہبی عقائد نے ہی انہیں اس وسیع کائنات کی گہرائیوں کو کھوجنے کا ایک عظیم تر مقصد فراہم کیا۔ تو مطلب ان کا عقیدہ سائنس کی راہ میں کوئی بریک نہیں تھا؟ قطعی نہیں۔ ان کے نزدیک چونکہ یہ کائنات ایک خالق نے بنائی ہے تو اس کے اصولوں کو دریافت کرنا دراصل اس خالق کو پہچاننے کا ہی ایک طریقہ تھا، تو ان کا عقیدہ سائنس کا سب سے بڑا ایندھن تھا۔ اوکے، یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جی، کیونکہ اگر ہم اس تحریر کے اس استدلال کو تسلیم کر لیں کہ مذہب ترقی کا زبردست حامی تھا، اس نے لوگوں کو زمین آباد کرنے کا کہا اور اس نظام نے اتنے بڑے سائنسدان پیدا کیے، تو پھر ذہن میں فوراً ایک اور سوال ابھرتا ہے جو شاید اس بحث کا سب سے مشکل سوال ہے۔ وہ کیا؟ پھر یہ زوال کیوں آیا؟ اگر یہ نظام اتنا ہی شاندار تھا اور مسلسل ترقی کی طرف لے جا رہا تھا، تو پھر وہ کون سی چیز تھی جس نے اس تیز رفتار ترقی کو یکدم بریک لگا دی؟ یہ واقعی ایک انتہائی منطقی سوال ہے۔ مسلم دنیا علم، ریسرچ اور ایجادات کے میدان میں اچانک اتنی پیچھے کیوں رہ گئی؟ اور اس تحریر نے اس سوال کو نظر انداز نہیں کیا، بلکہ اس کا بہت گہرا اور تجزیاتی جواب دیا ہے۔
مصنف واضح کرتے ہیں کہ جو خامی یا خرابی پیدا ہوئی جس کی وجہ سے یہ زوال آیا وہ مذہب کی بنیادی تعلیمات میں ہرگز نہیں تھی۔ وہ تعلیمات تو وہی تھی جنہوں نے ابن الہیثم اور الخوارزمی پیدا کیے۔ خامی دراصل اس کی غلط تعبیر اور انسانوں کے اپنے رویے میں پیدا ہوئی۔ یعنی